بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستان میں اگلے 10-12 دنوں میں حکومت کا قیام ہو جائے گا۔ 29 فروری تک نئے وزیر اعظم کو جو ہے اپنا حلف لینا ہوگا اور اس حلف کے بعد جو ہے اپنی اس کو امور حکومت چلانی ہوگی۔ اب سوال یہ ہے کہ حکومت کس کی بنتی ہے اور نئی حکومت آنے کے بعد قوم کو ریلیف ملے گا یا قوم کی پٹائی ہوگی؟ اس کا جواب بڑا سمپل سا ہے۔ چاہے پی ڈی ایم کی حکومت ہو، چاہے پی ٹی آئی کی حکومت ہو، چاہے کسی اور کی حکومت ہو، چاہے کیئر ٹیکر ہی کنٹینیو کرے، اگر کوئی حکومت نہیں بنتی تو 2024 جو ہے عوام کے لیے ریلیف کا سال نہیں ہوگا اور عوام کے لیے نہایت ہی جسے کہتے ہیں تکلیف دہ سال ہوگا۔ اور اس سال بھی جو ہم نے جو پچھلے 2 سال دیکھے ہیں لگ بھگ اسی کی طرح کی ترتیب نظر آ رہی ہے۔ اچھا، بات یہ کہ اگر مہنگائی ہے نا، میرے مرحوم والد صاحب ایک بات کہتے تھے کہ جیب میں پیسے ہیں نا تو مہنگائی بھی جو ہے نا وہ بھی کٹ جاتی ہے، اور جیب میں پیسے نہ ہونا تو مہنگائی نہ بھی ہونا تو آپ کے لیے بڑا مشکل وقت ہوتا ہے۔ تو پاکستانیوں کے لیے مسئلہ یہ ہے کہ ایک طرف مہنگائی ہے اور دوسری طرف روزگار کا چیلنج ہے، اور پاکستان کی جو شرح نمو ہے جو 2022 میں $400 ارب پہ پہنچ چکی تھی، جی ڈی پی جسے کہتے ہیں، وہ $340 ارب پہ پہنچ چکی ہے۔ اب کہنے کا مطلب یہ کہ آنے والے دنوں میں کیا ہونے والا ہے؟ اچھا، یہی جو ہمارے سیاسی لوگ تھے، چاہے وہ پیپلز پارٹی ہو چاہے نون لیگ ہو، انہوں نے بھرپور اپنی انتخابی مہم چلائی، اور اپنی انتخابی مہم میں انہوں نے ریلیف کی باتیں کی۔ انہوں نے کوئی ایسی بات نہیں کی تھی کہ جس سے عوام کو تیار کیا جائے کہ آنے والے دنوں میں کیا سختی ہوگی۔ مثال کے طور پہ پیپلز پارٹی نے کہا تھا 300 یونٹ فری بجلی دیں گے، انہوں نے کہا تھا تنخواہیں ڈبل کر دیں گے۔ نون لیگ نے کہا تھا ہوائی اڈے بنا دیں گے، سڑکیں بنا دیں گے، بجلی فری دے دیں گے، گیس سستی کر دیں گے، ترقی وہاں سے شروع ہوگی، ترقی یہاں سے شروع ہوگی، فلاں ہوگا ڈھینگ ہوگا۔ اب شہباز شریف صاحب اگر پی ڈی ایم 2 بنتی ہے تو اس کے منتخب وزیر اعظم ہیں۔ اب وہ بات کر رہے ہیں کہ پہلی اولین ترجیح ہوگی ہماری IMF کا پروگرام لے کے ریفارم کرنا اور سخت فیصلے کرنا۔ دوسری طرف وہ گارنٹیز مانگ رہے ہیں یا حکومت لیتے ہوئے ڈر رہے ہیں کہ جو سخت فیصلے کرنے پڑیں گے، پہلے ہی ہم عوام میں جو ہے بہت زیادہ ذلیل ہو چکے ہیں، وہ مزید ہمارے لیے برا وقت شروع ہو جائے گا، اور ہم مستقبل میں جو ہے سندھ کی جی ڈی ہے، جیسے پیپلز پارٹی جی ڈی ہے، ہم مستقبل کی کاف لیگ بن جائیں گے۔ بعض ایاز صادق نے تو یہ بھی کہا۔ دوسری طرف حکومت کو مطلب حکومت کے مزے لیتے ہوئے بھی یا حکومت لینے سے بھی باز نہیں آ رہے۔ ایک طرف پنجاب ابھی الیکٹ نہیں ہوئے، پنجاب کا وزیر اعلیٰ کا پروٹوکال لے لیا، میاں صاحب باہر سے آئے تھے تو 21 اکتوبر سے ہی وزیر اعظم کا پروٹوکال لے لیا، تو دوسری طرف وہ رال بھی ٹپک رہی ہے۔ اسی طریقے سے پیپلز پارٹی والے بھی چاہ رہے ہیں کہ جی وہ جو ہے وہ حکومت میں بھی رہیں اور حکومت میں اندر جو برائی ہوئی اس کا الزام بھی نہ آئے، اور جو انہوں نے وعدے کیے میں وہ پورے ہو نہیں سکتے تو اس لیے ذرا سا دور رہ رہے ہیں۔ اینی ہاؤ ایسا ہونا نہیں ہے۔ میں آج کی ویڈیو میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ 3 ممالک ایسے ہیں، اور تینوں جو ہے مسلم ممالک ہیں جو بہت بڑے نام ہیں، جیسے ترکی ہے، پاکستان ہے اور ایجپٹ ہے۔ یہ تینوں جو بڑے ملک ہیں مسلم ممالک میں، یہ تینوں سٹرگل کر رہے ہیں، اور تینوں سٹرگل مور اور لیس ان کی شکل ایک جیسی ہی ہے۔ ترکی میں جب 1 سال پہلے الیکشن ہونے تھے تو ان کے وزیر اعظم نے نا ان کی کرنسی سٹرونگ کر دی تھی، شرح سود کو نیچے لے آئے تھے۔ جیسے ہی وہ وزیر اعظم بنے تو اس کے بعد ان کی کرنسی جو 18 لیرہ پر ڈالر تھی وہ آج 31 لیرہ پہ پہنچ گئی ہے۔ 1 سال میں تقریباً اگر میں دیکھوں تو ان کی جو کرنسی ہے وہ 40% گر گئی ہے۔ اسی طرح وہاں پہ مہنگائی کی شرح جو ہے 65% ہو گئی، کیونکہ جب کرنسی 40% گرتی ہے تو 65% مہنگائی، اور شرح سود 10 سال کا بانڈ ان کا جو ہے 1 سال میں جو ہے 12% کہتے ہیں بڑا ہے، اور وہ جو ہے تقریباً اس وقت 23.8% ہے، 13% کے قریب بڑھ چکا ہے۔ ویسے شارٹ ٹرم انٹرسٹ ریٹ ترکی میں 45% ہے۔ تو جیسے ہی حکومت ملی اس کے بعد انہوں نے جی سخت فیصلے لینا شروع کر دیے۔ لیکن وہاں سنیں، اچھی بات یہ ہے کہ انہوں نے جو مہنگائی ہوئی ہے 65%، وہاں پہ عوام کی آمدنی، منیمم ویجز، یہ تمام چیزیں اتنی شرح سے بڑھا دی تاکہ وہاں پہ غربت نہ ہو۔
اب اس سے انہوں نے کنٹرول کرنے کی کوشش کی اپنے معاشی معاملات کو. تو پاکستان، ترکی اور مصر، پاکستان، ترکی اور مصر، یہ تین ممالک ایسے ہیں جو اس وقت بڑے ان کے حالات ایک جیسے ہیں اور مشکلات میں ہیں. ترکی جو ہے اس کی جسے کہتے ہیں کہ جی ڈی پی جو ہے وہ 4.5% پاکستان کی منفی تھی، اور ایجپٹ کی بھی جو ہے تقریباً 4-4.5% کے قریب جی ڈی پی تھی. ٹھیک ہے نا. مہنگائی ترکی میں 65%، پاکستان میں 30.8%، اگر ایس پی آئی دیکھے تو پچھلے ہفتے 2-3 ہفتے پہلے 45% تھی، اور ایجپٹ میں 33.9%. جو کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ ہے وہ ترکی کا کم ہو کے اب 4.4% منفی ہے، پاکستان کا برابر ہو گیا 0.2%، لیکن جو کیا کہتے ہیں ایجپٹ کا بھی 1.5% کے قریب ہے. بجٹ خسارہ جو ہے ترکی کا 5% ہے، پاکستان کا 8% ہے، اور ایجپٹ کا 4.2% ہے. یہاں پہ میں رک جاؤں گا. ان تینوں ممالک کا مسئلہ کیا ہے؟ ان تینوں ممالک کا ایک ہی مسئلہ ہے، وہ مسئلہ ہے قرضہ اور قرضے کی ادائیگی. اب ان تین ممالک میں اگر آپ دیکھیں، ایجپٹ اور پاکستان آئی ایم ایف پروگرام میں ہے، ترکی آئی ایم ایف پروگرام میں بھی نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ترکی کی انتظامیہ نے خود انتظامات کیے ہوئے اور اپنے جو بیرونی قرضے کو روک کے رکھا ہوا ہے. اب ترکی کی جو جی ڈی پی کا حجم ہے وہ 935 ارب ڈالر ہے، لیکن ترکی کا قرضہ جو ہے 227 ارب ڈالر ہے، اور 227 ارب ڈالر میں جو اس کا بیرونی قرضہ ہے صرف 119 ارب ڈالر ہے. اور پاکستان کی جی ڈی پی ترکی سے جو ہے 1/3 ہے، 340 ارب ڈالر، اور پاکستان کا بیرونی قرضہ ہے 100 ارب ڈالر. اور اگر ہم وہ ڈپازٹس اور سارا کچھ ملا لیں، لائبلٹیز جو ہم نے پے کرنا ہے، تو 130 ارب ڈالر پاکستان کا قرضہ ہے. یہ وجہ ہے کہ پاکستان کی معیشت جو ہے اس وقت ڈاواں ڈول ہے، اور ہم آئی ایم ایف پروگرام میں ہوتے ہوئے بھی سنبھل نہیں پا رہے. دوسری طرف مصر کی مثال لے لیں. مصر کی جی ڈی پی ہم سے تھوڑی سی زیادہ ہے، 400 ارب ڈالر، لیکن ان کا جو قرضہ ہے وہ 165 ارب ڈالر ہے. یعنی پاکستان سے بھی وہ 2 ہاتھ آگے گئے ہوئے. اب انہوں نے کیا کیا ہوا ہے کہ ان کو سعودی عرب، یو اے ای وغیرہ نے جو ہے 30-32 ارب ڈالر کے ڈپازٹ دیے ہوئے. لیکن ایجپٹ میں بھی کوئی جسے کہتے ہیں یہ ایک بڑا سٹیبل ملک تھا جب تک حسن مبارک کے ہاتھ میں تھا. اس کے بعد سے جب سے وہ حسن مبارک گیا، پھر مرسی آیا، مرسی کے بعد سی سی آیا، سی سی سے ملک نہیں سمجھ سکا. اور ایجپشن پاؤنڈ جو کرنسی ہے، میں آپ کو ایک بڑی مزے کی بات بتاؤں کہ ان کا آفیشیل ریٹ ہے 31 پاؤنڈ پر ڈالر، اور ان کی مارکیٹ میں ریٹ ہے 75 پاؤنڈ پر ڈالر. آئی ایم ایف ان کو کہہ رہی ہے اپنی کرنسی ڈیویل کرو. امیجن کریں کہ 100% سے زیادہ ان کو کہہ رہے ہیں اپنی کرنسی کی ڈیویلیوشن کریں. ابھی جو ہے ایجپٹ میں جو ہے اپنا ان کا جو مہنگائی ہے وہ 34% ہے. اگر یہ 100% کرنسی گر جاتی ہے تو ان کی مہنگائی کہاں پہنچے گی؟ شرح سود کہاں پہنچے گا؟ یہی سوالیہ نشان میرے ہیں. پاکستان نے اس سال جو ہے سمجھ لیں آن این ایوریج ہر 12 مہینے میں 25 سے 26 ارب ڈالر کی ادائیگی کرنی ہے. پاکستان کی جو اسٹیٹ بینک کے ذخائر ہیں وہ 8 ارب ڈالر پہ کھڑے ہیں. پاکستان کو کل شہباز رانا پروگرام کر رہا تھا اور وہ بتا رہا تھا کہ پاکستان روزانہ 48 ارب روپے قرض لیتا ہے اپنے اخراجات پورے کرنے کے لیے، اور ٹیکس جو ہے آمدنی 35 ارب ڈالر ہے. اب 48 ارب یا تو قرض ختم کرنے کے لیے، کم کرنے کے لیے آپ کو آمدنی بڑھانی پڑے گی. اگر آمدنی آپ بڑھاتے تو سوچیں کہ کتنی ٹیکس کی شرح بڑھانی پڑے گی، اور اگر قرض آپ نہیں لیتے تو معیشت کتنی سکڑ جاتی ہے. تو پاکستان کے پاس حل کیا ہے؟ پاکستان اپنے قرض کیسے ادا کرے گا؟ قرض کی اعداد و شمار میں آپ کو بتا دیتا ہوں پاکستان کے جو بڑے ہوش ربا ہیں. پاکستان کا روپوں میں قرض ہے 77,909 ارب روپے، یعنی 78,000 ارب روپے، جس میں مقامی جو قرض ہے وہ 42,587 ارب روپے، اور جو بیرونی قرض ہے وہ 33,611 ارب ہے. یہ جو 77,000 ارب روپے جو میں آپ کو قرض بتا رہا ہوں، یہ جون 2022 میں 43,000 ارب تھا. یعنی کہ یہ 33,000 ارب 2 سالوں میں ہم نے، بلکہ 2 سال بھی مکمل نہیں ہوئے، یہ ہم نے 33,000 ارب روپے اپنا قرض بڑھایا. اور یہ قرض ماشاءاللہ ہماری پی ڈی ایم کی حکومت کے دور میں بڑھا، اور یہ جو ہماری یہ جو ابھی کیئر ٹیکر آئی، جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ کیئر ٹیکر نے آ کے بڑا اچھا کام کیا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ انہوں نے
اچھا کام صرف یہ کیا ہے جس طریقے سے معیشت تیزی سے پی ڈی ایم کے دور میں نیچے جا رہی تھی اس کو صرف روکا ہے، اور اس کے علاوہ کوئی انہوں نے ایسا خاطر خواہ کام نہیں کیا۔ اب سوال یہ ہے کہ پی ڈی ایم 2 اگر آ جاتی ہے تو پی ڈی ایم 2 جو ہے منشور جو ہے پیپلز پارٹی کا الگ تھا، پی ایم ایل این کا الگ تھا، تو ان کے پلان کیا ہے؟ یہ تمام معاملات کو یہ کنٹرول کیسے کریں گے؟ مہنگائی کو کنٹرول کیسے کریں گے؟ قرض کو ادائیگی کیسے کریں گے؟ پاکستان کے الیکشن سے جو حکومت اگر پی ڈی ایم 2 بننے جا رہی ہے، دنیا میں اس پہ سوالیہ نشان اٹھ چکے ہیں۔ جس طریقے سے پی ڈی ایم آئی تھی تو وہ بیرونی قرضے، بیرونی امداد، ایون وہ جو فلڈ آیا تھا تو اس کی رقم بھی نہیں لے سکی تھی۔ کہ آیا پی ڈی ایم 2 وہ تمام ہدف حاصل کر لے گی؟ دنیا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے اپنی کریڈیبلٹی ریسٹور کر سکے گی؟ یہ سارے سوالات ہیں۔ اب آخری میں یہ کہ آپ یہ پوچھیں گے کہ اگر یہ نہیں کر سکتے تو پی ٹی آئی کے پاس کیا گزر سنگھ ہے؟ دیکھیں، پی ٹی آئی کے لیے بھی جہاں وہ چھوڑ کے گئے ہیں اور اگر آج وہ حکومت سنبھالنے آتے ہیں تو ان کے لیے بھی بہت زیادہ مشکلات ہیں، لیکن ان سے ایک فرق یہ ہوگا کہ دنیا ایکسپٹ کر چکی ہے کہ پی ٹی آئی الیکشن جیتی ہے، میجورٹی پارٹی ہے، پبلک مینڈیٹ ہے۔ اس سے ایک ڈومیسٹک سب سے پہلے آپ کا کانفیڈنس ریسٹور ہوگا اور انٹرنیشنلی بھی آپ کا کانفیڈنس ریسٹور ہوگا۔ اور جیسے 2018 میں عمران خان $10 ارب فرینڈلی کنٹری سے لے آئے تھے، شاید پاکستان کو یہ بھی کرنا پڑے، تیزی سے آئی ایم ایف پروگرام میں بھی جانا پڑے، پرائیویٹائزیشن پروگرام کو بھی ریسٹور کرنا پڑے، اوورسیز پاکستانیز کی جو ہے چیزوں کو ان لاک بھی کرنا پڑے۔ تو یہ تمام چیزیں ہیں۔ اس کے علاوہ ایک دو سیکیورٹائزیشن وغیرہ وہ جو تھوڑا سا ٹیکنیکل ہو جاتا ہے، یہ تمام چیزیں کرنے کے علاوہ اپنی ریمیٹنسز اور ایکسپورٹس کو بھی ریسٹور کرنا پڑے گا۔ یہ تمام چیزیں، یہ تمام سخت فیصلے، اور آئی ایم ایف بھی جو ہے، چاہے وہ پی ٹی آئی کی حکومت ہے چاہے پی ڈی ایم کی پروگرام، یہ 76 سال سے جس طرح کے پروگرام آتے تھے کہ سود کی شرح کو بڑھا دو، جو ہے ایکسچینج ریٹ کو بڑھا دو، بجلی کی قیمتیں بڑھا دو تو آئی ایم ایف پروگرام لے لو، یہ پروگرام مختلف ہوگا۔ یہ نارمل ای ایف ایف یا اسٹینڈ بائی پروگرام نہیں ہوگا۔ اس کے لیے بھی بہت تیاری اور بہت زیادہ ورکنگ کی ضرورت ہے۔ تو روڈ اہیڈ از ناٹ ویری سرٹن، اور یہ پولیٹیکل کرائسس، اکنامک کرائسس فردر ڈیپن ہو سکتا ہے۔ بہت بہت شکریہ۔